أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قابل احترام علماء اکرام، ذمہ داران مساجد، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام، مختصر سا وقت مجھے دیا گیا ہے. 15 منٹ کے اس وقت میں حالات اور وقت کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری کی حدیث کے ابتدائی الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بطور نصیحت کے مجھے آپ احباب کے سامنے رکھنی ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی حق بات کہنے والے کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، حدیث کے بہت بڑے ماہر، فضیلت الشیخ دکتور RK نور محمد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے. یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک عام آدمی کا اگر انتقال ہو جائے اس امت کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان ایک عالم کے انتقال پر ہوتا ہے. ایک عالم کا انتقال ہونا گویا کہ اس کے ساتھ شریعت کا علم دفن ہو رہا ہے. اور میں نے یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، آج کے اس واقعے کے پیش نظر میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا: ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا. اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالی بندوں سے علم کو نہیں چھینے گا، مگر اس حال میں کہ اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا. یقبض العلم بقبض العلماء. علماء کی موت کے ذریعے سے اللہ تعالی علم کا خاتمہ کرے گا. آپ دیکھیں 2019 اور 20 کے درمیان میں کورونا کی مرض سے لے کر کے آج تک کئی علماء ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں. علماء کی موت اکثریت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. بڑی تعداد میں علماء کی موت واقع ہوئی ہے. اور سچ کہیں یہ 2019 اور 20 کا یہ دور، یہ وقت کبھی بھلایا نہیں جانے والا وقت ہے. اس میں خاص کر بڑی تعداد میں علماء کا انتقال ہوا ہے. علماء کی موت کے ذریعے سے اللہ تعالی علم کا خاتمہ کرے گا.
लिहाजा मैं हर वालिदैन से कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, अपने बच्चों को उलमा बनाएं, अपने बच्चों के ज़रिए से दीन की हिफाजत करें। ज़रूरत है आज हमारे अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की। इस उम्मत को उलमा की ज़रूरत है, इस उम्मत को हुफ़्फ़ाज़ की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस आपके ज़हन में होनी चाहिए। आपने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तो लिहाजा इस हदीस के ज़िम्न में मेरे और आपके लिए फ़र्ज़ बनता है कि आज हमें उलमा की ज़रूरत है। आज हमारी नौजवान नस्लें बिगड़ रही हैं, बेरहरवी का शिकार है। उनकी रहबरी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए उलमा की ज़रूरत है, उनके रहनुमाई के लिए, उनकी इस्लाह के लिए आज उलमा की ज़रूरत है। आज हमारे मसाजिद में पढ़ाने वाले उलमा जिनकी मेहनतों के ज़रिए से लोगों की इस्लाह होती है, बच्चों की तरबियत होती है। अफसोस के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हमारी नौजवान नस्लें बिगड़ रही हैं, हमारे बच्चों की सही तरबियत नहीं हो पा रही है। वजह क्या है? वजह यही है मेरे भाइयों, आज हमारे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छा लेक्चर बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को अच्छा इंजीनियर ज़रूर बनाएं, अपने बच्चे को अच्छा डॉक्टर आप ज़रूर बनाएं और अपने बच्चे को अच्छा लेक्चर आप ज़रूर बनाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चे को सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनाएं, उसके सीने में कुरान को दाखिल करने की आप कोशिश करें। आप देखें पिछले दिनों की बात है, एक जाहिल किस्म का आदमी कुरान करीम के सिलसिले में एतराज़ करता है, कहता है कि 26 आयतें कुरान में ऐसी हैं जो माशरे के अंदर फितना और फसाद का तालीम देती है, जिहाद की तालीम देती है। कौन है ये शख्स? एतराज़ करने वाला कोई भी हो, एतराज़ करने वाला कोई भी हो, आज मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा अलमिया है और अफसोस करने का मुकाम है कि अगर आज हमारे बच्चों को अगर हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इस तरह के लोग इस ज़मीन पर पैदा नहीं होंगे। हमारे बच्चों को दीन की तालीम से जोड़ने की ज़रूरत है, इस तरह के लोग हमारे माशरे के अंदर पैदा नहीं होंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में आपने सुना होगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के दौर में एक फ़ितना पैदा हुआ, फ़ितना खल्क़े कुरान के नाम से, जिसके ज़रिए से इमाम अहमद इब्न हम्बल को आज़माया गया, कोड़े बरसाए गए। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इमाम अहमद इब्न हम्बल के ज़रिए से अपने दीन की हिफाजत की। आज ज़रूरत है कि हमारे सफ़ों के अंदर इन जैसे उलमा को पैदा करने की। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अभी जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस हदीस की रोशनी में एक और बात मुझे आपके सामने रखनी है। और बात यह है मेरे भाइयों, उलमा का एहतराम करें, उलमा का एहतराम करें। ये उलमा हैं जो तुम्हारे दीन की तरबियत करते हैं, तुम्हारे नफ्स की तरबियत करते हैं, तुम्हारे बच्चों की तरबियत करते हैं। आज हमारे घरों के अंदर किसी बच्चे की पैदाइश हो जाए, उसका नाम रखने के लिए उलमा की ज़रूरत पड़ती है। किसी का इंतकाल हो जाए, मय्यत को गुस्ल देने के लिए एक आलिम की ज़रूरत हमें महसूस होती है। उसके इंतकाल के बाद उसे दफन करने के लिए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हमें उलमा की ज़रूरतें महसूस होती हैं। और आज अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ती है, उलमा का जो एहतराम आज हमारे दिलों में होनी चाहिए, आज वो एहतराम नहीं है। उलमा की जो इज़्ज़त होनी चाहिए, आज वो इज़्ज़त हमारे दरमियान में नहीं है। उलमा की इज़्ज़त गोया के इल्म की इज़्ज़त, उलमा का एहतराम गोया इल्म का एहतराम। जो आदमी उलमा का एहतराम करता है, गोया के वो अल्लाह के इल्म का एहतराम करता है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के इल्म का एहतराम करता है। मेरे भाइयों, हर दौर में उलमा को सताया गया है, उलमा पर अज़ियतें दी गई हैं, उलमा को नुकसान पहुंचाया गया है। वो दौर भी हमने तारीख़ का देखा है जिस दौर में उलमा को सराहा गया है, उलमा का एहतराम भी किया गया है। कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात मेरे भाइयों, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। कौन है ये इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह? ये बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, जिन्होंने इल्म की दीन की बड़ी खिदमतें की हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वक्त का जालिम इंसान इमाम इब्न तैमिया के खिलाफ खड़े होता है, जेल के कैद खाने में डालता
ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زندگی کے 7 سال میرے بھائیوں قید خانے میں گزرتے ہیں، زندگی کے 7 سال ابن تیمیہ کے قید خانے میں گزرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے وقت کے اتنے بڑے عالم دین، وقت کے اتنے بڑے عالم دین جن کا انتقال بھی قید خانے میں ہوتا ہے، جس وقت ان کی لاش لائی جاتی ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، قید خانے سے نکالا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں، کون نہیں جانتا امام بخاری رحمہ اللہ کو، کتنے بڑے محدث ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ ہماری مسجد کا کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس ممبر سے امام بخاری کا نام نہ لیا جاتا ہو، کوئی ایسا مصلی نہیں ہے جس مصلی سے امام بخاری کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں۔ جس ملک کے اندر امام بخاری کی پیدائش ہوئی اسی ملک سے، اسی بستی سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ آخر کار مجبور ہو کر امام بخاری رحمہ اللہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، میرے بھائیوں علماء کا احترام ان کے زندہ رہتے ہوئے کریں، علماء کا احترام ان کی زندگی میں ہی کریں۔ مرنے کے بعد ہر کوئی آدمی افسوس کرتا ہے، علماء کا احترام کریں، علماء کی عزت کریں۔ آپ دیکھیں علماء کے سلسلے میں ہمارا کیا اخلاق ہے، ہمارے کیا رویے ہیں، ہمارے کس طرح کی سوچ ہم رکھتے ہیں۔ آج دنیا کی سب سے مظلوم اگر کوئی جماعت ہے یہ علماء کی جماعت ہے، سب سے مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے علماء کا طبقہ ہے۔ معاف کرے یہ بات مجھے کہنے پر، بسا اوقات کچھ اگر میری بات کسی کو بری لگ رہی ہو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات حق ہے، مجھے کہنا ہے، مجھے آپ کہنے دیں۔ یاد رکھیں آج دنیا کی سب سے مظلوم ترین جماعت اگر کوئی ہے یہ علماء کی جماعت ہے۔ تھوڑی سی غلطی اگر ہو جائے علماء کے خلاف ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، علماء کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ دھجیاں اڑانے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں اہل علم لکھتے ہیں 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا، 100 سے زائد مسائل میں ان دونوں کے درمیان میں اختلاف تھا۔ علماء کا احترام دیکھیں، علم کا احترام دیکھیں۔ جب کبھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئی آدمی آ کر کے پوچھتا عمر بن خطاب کے سلسلے میں، ان کی زبان سے تعریفیں نکلتی، تعریف کے الفاظ آتے، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علم کے بہت بڑے ہستی ہیں، علم کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ عمر بن خطاب سے کوئی عبداللہ ابن مسعود کے سلسلے میں پوچھتا، کہتے کہ ان کی تعریف کیا کرتے۔ اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ علماء کا احترام کرنا سیکھیں، علماء کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے محدثین ایسے بھی گزرے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ان کے پاس اگر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر آ جاتا، جب تک اگر وہ حافظ قرآن نہیں بنتا اسے حدیث کا علم نہیں دیا جاتا، اسے حدیث کا علم نہیں دیا جاتا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان السلف لا يعلمون الحدیث والفقہ الا لمن حفظ القرآن۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب تک بچہ حافظ قرآن نہیں بن جاتا اسے کیا ہے حدیث کا علم نہیں دیا جاتا۔ لہذا میرے بھائیوں مختصر سا وقت تھا، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اور علماء کا احترام کریں ان کی زندگی میں، علماء کا احترام، علم کا احترام، علماء کی عزت گویا کہ علم کی عزت۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہم نے کہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا احترام کرنے، علماء کی عزت کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے درمیان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔